السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ ناظرین، کبھی میں کبھی تم میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ مصطفیٰ جسے یہ خبر ملی تھی کہ عدیل بے قصور ہے، اسے تو خود رباب اور اس کے والد نے باہر سے آنے والے کنٹینر میں ڈرگ رکھوا کر پھنسایا گیا ہے۔ یہ سب اسے شگفتہ بیگم بتاتی ہے، کیونکہ عدیل جیسا بھی تھا تو اس کا بیٹا۔ ماں کی آنتیں اپنے بے قصور بیٹے کے لیے تڑپتی ہیں۔ وہ مصطفیٰ کو اپنی ساری سٹوری سناتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن مصطفیٰ ان کی باتوں کا دھیان نہیں دیتا، کیونکہ جتنا عدیل کو وہ جانتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا کہ عدیل یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی کشمکش ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے ایک جاننے والے کو کہہ کر اس بات کی پوری تہ تک جاننے کا سوچتا ہے۔ پھر مصطفیٰ کا دوست اس سے ملنے آتا ہے، جو اس کی گیمنگ کمپنی میں اس کا پارٹنر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مصطفیٰ کہاں گم ہو یار، کوئی اتا پتہ ہی نہیں تمہارا، نہ کوئی کال کرتے ہو نہ میسج۔ میں نے سوچا میں خود ہی جا کر پتہ کراؤں۔ مصطفیٰ کہتا ہے، اب میرا دل نہیں کرتا، جو میرا نقصان ہو چکا ہے، اب میں اور کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اور شجینہ بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر میں پیسوں کی لالچ کر کے دن رات آفس نہ ہوتا تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا۔ مصطفیٰ کا پارٹنر کہے گا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، ہماری دن رات کی محنت ابھی تو رنگ لائی ہے، تمہارا بڑی بڑی کمپنیوں سے پرپوزل آ رہے ہیں، وہ کمپنیاں جن کا خواب دیکھتے ہیں لوگ، اور وہ خود چل کر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ تم ہمت کرو اور کل سے آفس جوائن کرو۔ لیکن مصطفیٰ کہتا ہے، کل مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، کل میں نہیں آ سکتا۔ اس کا پارٹنر پوچھتا ہے، کیا کام ہے؟ تو مصطفیٰ بتاتا ہے کہ اس کا بھائی جیل میں ہے، اسے جھوٹے الزام لگا کر اریسٹ کرا لیا ہے، میں کل اسے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ اگلی صبح مصطفیٰ اسے ملنا جاتا ہے تو وہ بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، میں بالکل بے قصور ہوں، مجھے رباب اور اس کے والد نے پھنسایا ہے۔ مصطفیٰ کو اس کی بے بسی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ وہی عدیل ہے جو اپنے گھمنڈ میں سارے رشتے بلا بیٹھا تھا۔ مصطفیٰ عدیل کی ماضی کی تمام غلطیاں بلا کر اسے کہتا ہے، مجھے یقین ہے آپ بے قصور ہیں، لیکن آپ نے بھی تو لوگوں کے ساتھ جو دھوکے کیے ہیں اور جو جھوٹ بولے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان سب کی سزا ہے۔ عدیل بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ پھر عدیل مصطفیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم لوگوں پر جو چوری کا الزام لگایا تھا وہ جھوٹ تھا، اس میں وہ پیسے تمہارے کمرے میں رباب نے رکھوائے تھے، مگر میں یہ سب جانتے ہوئے بھی رباب کا ساتھ دیتا رہا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میرے بھائی مجھے معاف کر دو، میں شرجینہ سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ پھر مصطفیٰ کہے گا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب پرانی باتوں کو جتنا یاد کریں گے اتنا ہی دکھ میں مبتلا ہوں گے، فکر نہ کریں، سب کچھ سیٹ کر لوں گا میں۔ مگر عدیل کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہوگا کہ مصطفیٰ اسے نکال پائے گا۔ پھر تھانے سے باہر نکلتے ہوئے
مصطفیٰ کا اور رباب کا آمنا سامنا ہوگا، لیکن مصطفیٰ اسے اگنور کر کے چلا جائے گا۔ مصطفیٰ راتوں رات جن کمپنی سے رباب کی ڈیل چل رہی ہوتی ہیں ان سب کو خرید لے گا، جس سے رباب اور اس کے باپ کو بہت بڑا لاس ہوگا اور ان کا گھمنڈ خاک میں مل جائے گا۔ یہ سب سچویشن وہ فیس نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد وہ سڑک پر آ جائیں گے اور مصطفیٰ ایک کامیاب بزنس مین بن جائے گا۔ ادھر مصطفیٰ کے ماں اور باپ دونوں شرجینا کے گھر جائیں گے اور وہ وہاں سب سے اپنے کیے کے لیے معافی مانگیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے شرجینا کے ساتھ بہت برا کیا، اس ٹائم ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ شرجینا کا والد تو اب بھی نہیں مان رہا ہوگا، لیکن شرجینا کی ماں انہیں سمجھائے گی، پر شرجینا بہت دکھی ہوگی اور بولے گی مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں سوائے مصطفیٰ کے، شاید میں نے بہت زیادہ بھروسہ کر لیا تھا اس پر۔ پھر مصطفیٰ عدیل کو لے کر آتا ہے حوالات سے۔ عدیل بھی شرجینا اور اس کے پیرنٹ سے معافی مانگتا ہے اور بہت شرمندہ ہوتا ہے، وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ شرجینا سے معافی مانگتا ہے اور ساری حقیقت بتاتا ہے کہ اس کے لیے پیسے سے زیادہ شرجینا اہم ہے، تو یہ سب سن کر شرجینا اسے معاف کر دیتی ہے اور پھر سے ان کی زندگی میں خوشیاں واپس آ جاتی ہیں۔ پھر لاسٹ میں دکھایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کا ایک پیارا سا بیبی بھی ہو جائے گا۔ ناظرین، اس سیریل کی اینڈنگ کمال کی ہونے والی ہے، جو پہلے کبھی آپ نے نہ دیکھی ہوگی۔ یہ ڈرامہ لوگوں کے دلوں میں اپنی یاد چھوڑ جائے گا۔